الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام میں کچھ ایسے احکامات عطا فرمائے ہیں کہ جو کرنے کے بہت کم ہوتے ہیں، مختصر سے اعمال ہوتے ہیں، مختصر سے احکام ہوتے ہیں، لیکن اس پر اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مختصر سے اعمال پر بہت زیادہ ثواب۔ ویسے تو پورے سال ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے، پوری زندگی ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی بعض مرتبہ، بعض موقعوں پر، بعض راتوں پر، بعض مہینوں پر، بعض موسموں پر ایسی فضیلت عطا فرماتے ہیں کہ ان میں کچھ عمل کرنے پر مختصر سا ہی کیوں نہ ہو بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جیسے یہ موسم سرما، یہ اللہ کے قرب کا، اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا بہت بہترین ذریعہ ہے موسم سرما۔ جیسے ہر کاروباری کے لیے، ہر تاجر کے لیے موسم ہوتا ہے کہ فلاں موسم فلاں کاروبار کے لیے بہتر، فلاں سیزن فلاں کاروبار کے لیے، فلاں تاجر کے لیے بہتر، ایسے ہی موسم سرما اللہ والوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، بندوں کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے کہ ان دنوں میں دن مختصر سا ہوتا ہے، راتیں لمبی ہوتی ہیں، جن میں بندہ دن میں روزے رکھ سکتا ہے، راتوں میں عبادت کر سکتا ہے۔ یہی چند باتیں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء، کہ ٹھنڈی غنیمت موسم سرما کے روزے ہیں۔ موسم سرما میں روزے رکھنا یہ ٹھنڈی غنیمت ہے۔ مطلب کیا ہے کہ غنیمت کا مال ہر ایک کو پسند ہوتا ہے اور بغیر کسی مشقت اور محنت کے حاصل کیا جاتا ہے، اس کو غنیمت کا مال کہتے ہیں۔ ایک بندہ ہے کہ گرما کے موسم میں اگر روزہ رکھنا چاہے تو دن بڑا ہوتا ہے، طویل ہوتا ہے، گرمی سخت ہوتی ہے، پیاس بہت سخت لگ جاتی ہے، زیادہ دیر پیاسا رہ نہیں سکتا، ان دنوں میں روزہ رکھنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔
اس کے مقابلے میں سرما کے موسم میں دن انتہائی چھوٹا ہوتا ہے، مختصر سا ہوتا ہے، راتیں طویل ہوتی ہے، مختصر دن ہوتا ہے، اور دن بھی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے کہ جس میں عام طور سے زیادہ پیاس نہیں لگتی، سختی والے دن نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء، کہ ٹھنڈی غنیمت سرما کے موسم میں روزے رکھنا ہے۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک صفت یہ ماشاءاللہ پہلے سے ہی ہے کہ نفلی عبادتیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ کرنے والے فرائض انجام دینے کے بعد نفلی عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، جیسے اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز، صدقہ خیرات، بہت سارے نفلی عبادتیں کرتے ہیں، لیکن اکثر کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ نفلی روزے بھی رکھے جائیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ موسم کی مناسبت سے سرما کی موسم میں دن چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں۔ تو ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ بہت سے کم لوگ روزے رکھ پاتے ہیں۔ تو ہم آج ارادہ یہ کریں کہ ہم دیگر نفلی عبادتوں کے ساتھ ساتھ ایک مزید نفلی عبادت، فرض روزہ تو الگ چیز ہے، نفلی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، اور بہت آسان ہے، سرما کے موسم میں دشوار نہیں جاتا، سخت روزہ نہیں گزرتا، آسانی سے بندہ روزہ رکھ لے سکتا ہے۔ تو پہلی نیت اور ارادہ یہ کرے کہ اس موسم میں انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے، کیونکہ دن چھوٹے ہوتے ہیں اور ٹھنڈے ہوتے ہیں، آسانی سے روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ جیسے انسان مالدار ہوتا ہے، مالدار ہونے کے بعد سال گزرنے پر اس کے مال میں سے 2.5% اس کو زکوٰۃ دینا پڑتا ہے، یہ مال کا صدقہ کہلاتا ہے۔ مال کو پاک کرنے کا ذریعہ کہا گیا زکوٰۃ نکالنا۔ تو لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، اور جسم کی بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ ظاہری بیماریوں سے بچنے کا اور باطنی روحانی بیماریوں سے بچنے کا ذریعہ اور مؤثر ذریعہ، بہترین ذریعہ روزہ رکھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جسمانی طور سے بھی صحت مند رکھتے ہیں، ظاہری بیماریوں سے بھی محفوظ فرماتے ہیں، جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ فرماتے ہیں، اور باطنی روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ فرماتے ہیں۔ تو فضیلت روزے کی بہت زیادہ ہے۔ تو ہم ارادہ کریں، نیت کریں کہ اس موسم سرما میں چونکہ دن مختصر چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں طویل ہوتی ہیں، تو آسانی کے ساتھ ہم جس طرح دیگر نفلی عبادتیں کرتے ہیں مزید ایک نفلی عبادت کا اضافہ کر دیں گے، اس طور پر کہ ہم روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایام روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی مہینے کے کبھی شروع عشرے میں، درمیانی عشرے میں، کبھی آخری عشرے میں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، کتنے روزے رکھا کرتے تھے، اور مہینے کے شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں کب روزے رکھتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص معمول نہیں تھا، متعین کر کے نہیں رکھتے تھے، بلکہ کبھی شروع مہینے میں رکھ لیا، کبھی درمیان مہینے میں رکھ لیا، کبھی مہینے کے آخری عشرے میں رکھ لیا، کبھی ہفتے کو رکھ لیا، کبھی اتوار کو، کبھی پیر کو، کبھی منگل کو، تاکہ امت کے لیے آسانی ہو، امت کے لیے سہولت ہو کہ جس دن، جس مہینے، جس وقت روزہ رکھنا چاہے بآسانی بسہولت امت روزہ رکھ سکے۔ ایک حدیث میں آتا ہے من صام یومن، کہ جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، کس لیے؟ ابتغاء وجہ اللہ،
اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا، بعدہ من جہنم، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ کتنا دور کرتے ہیں؟ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ کوا، دنیا میں ایک بات مشہور ہے کہ کوے کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، تو حدیث میں اس کی مثال ارشاد فرمائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوا جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی جب اڑنے لگ جائے اور اس کی زندگی کے آخری لمحات تک اڑتا رہے، یہاں تک کہ اڑتے اڑتے سفر طے کرتے کرتے وہ مر جائے، جتنا وہ سفر طے کرے گا، جتنی وہ دوری طے کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنی دور کر دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب جہنم سے دور ہوگا، جنت کے قریب ہوگا، اللہ کا قرب اس کو نصیب ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس موسم میں، موسم سرما میں روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے، آسانی سے روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ دیگر نفلی عبادتوں کے ساتھ مزید ایک عبادت کا اضافہ کر لیں تاکہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، جہنم ہم پر حرام ہو جائے، جہنم سے بعد ہو جائے، جہنم سے دوری ہو جائے، ہم جنتی بن جائیں، جہنم میں جانے سے بچ جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ ایک دن کا روزہ اللہ کے راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے، بعدہ من جہنم، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہوا کہ جو بندہ یہ چاہے کہ ساری زندگی سارے سال روزہ رکھتے رہیں اور اس کو ثواب ملتا رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان نسخہ اس کے لیے بتا دیا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ شریعت میں ایک نیکی اور ایک عمل کرنے پر 10 گنا ثواب دیا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، قرآن میں آیا ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا 10 گنا بڑھ کے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب اگر کوئی بندہ ایک روزہ رکھے گا تو 10 روزوں کا ثواب، 2 روزے رکھے گا 20 روزوں کا ثواب، ہر مہینے میں 3 روزے رکھے گا، 30 دن کا مہینہ پکڑ لے ہر مہینے کو، ہر مہینے میں 3 روزے رکھے گا تو سارے مہینے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سارے سال اسی ترتیب سے عمل کرتا رہے گا کہ ہر مہینے 3 روزے، ہر مہینے 3 روزے، اور ہر سال یہ معمول بنتا رہا تو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب، پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت، مختصر سے عمل پر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ایک روزے رکھنے کی فضیلت، جہنم سے دوری، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، جنت نصیب ہوگی، اور 3 روزے رکھنے پر پورے مہینے، پورے سال، پوری زندگی کے ثواب ہمارے نام اعمال میں درج ہوں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14 اور 15، جسے ایام 20 کہا جاتا ہے، قمری تاریخ کے اعتبار سے، چاند کی تاریخ کے 13، 14، 15 رکھنے کا معمول تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب بھی دیا کرتے تھے کہ ان دنوں میں روزہ رکھا کرو۔ تو یہ بھی بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ یا پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ بھی ہے احادیث مبارکہ میں کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، پیر اور جمعرات کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ سے گناہ کا کوئی صدور ہو ہی نہیں سکتا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کے باوجود بھی آپ اہتمام سے اتنے روزے رکھتے ہیں، اور خصوصاً پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو بندے کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میری یہ خواہش ہے اور میری یہ چاہت ہے کہ جب میرے بھی اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ جب فرشتے میرے نام اعمال کو اللہ کے دربار میں پیش کریں تو یہ بھی مزید کہیں کہ یہ بندہ روزے سے تھا، تو اس لیے میں روزے رکھا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، رحمت للعالمین محبوب کبریا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے لیے 2 جہانوں کا وجود بخشا گیا، جن کے لیے کائنات سجائی گئی، اور جن کی بہت ساری فضیلت بیان کی گئی، ان کا یہ معمول ہے کہ ہر پیر و جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں تاکہ میرے نام اعمال جب پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔
مجھے اور آپ کو اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم تو سیاہ کار ہے، بدکار ہے، گناہ گار ہیں، ہمارے نام اعمال کس طرح کیسے پیش ہوتے ہوں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے نام اعمال بھی جب جمعرات کو پیر کو پیش ہو تو ہم بھی اس حالت میں روزے سے رہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت فضیلت کے دن ہے یہ، کہ مختصر سا دن ہے، روزہ رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ ہم غور کریں کہ ہمارے گزشتہ فرض روزے چھوٹے ہیں یا نہیں۔ کسی شرعی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے ہمارے کچھ فرض روزے چھوٹ گئے ہیں، یا دین سے دوری کی وجہ سے ہم نے غفلت میں بالغ ہونے کے بعد سے جتنے روزے چھوڑے ہیں یاد کر کر کے ایک ایک روزے کو اندازے سے لکھ لکھ کر، یہ موسم بڑا اچھا ہے، ان میں اپنے فرض روزے کی قضا کر لیں، کیونکہ فرائض کی معافی نہیں ہے، معافی نہیں، ادا کرنے ہی ہوں گے، چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق العباد سے، بندوں کے حقوق ہو یا اللہ کے حقوق ہو، فرائض جو ہے وہ ادا کرنے ہی ہوں گے۔ تو ہم اپنی زندگی کے ایام بالغ ہونے کے بعد سے اندازہ لگا لیں، اور جب تک اطمینان نہ ہو جائے اس وقت تک روزے رکھتے رہیں کہ میرا آخری جو فرض روزہ چھوٹا ہے میں اب روزہ رکھتا ہوں، یہ روزہ ادا ہو جائے گا، آپ کا قضا ہو جائے گی اس روزے کی۔ اسی طرح مستورات میں بھی بعض مرتبہ رمضان کے فرض روزوں میں ان کے کچھ آزار آ جاتے ہیں، شرعی عذر پیش آ جاتا ہے، کبھی وہ حیض والی حالت شروع ہو جاتی ہے یا نفاس والی، جیسے ڈلیوری ہونے کے بعد خون رکنے تک، اگر وہ ایام رمضان کے ہو، روزے والے ہوں تو عام طور سے ان پر روزہ رکھنا نہیں چاہیے، چاہے حالت حیض میں ہو یا نفاس میں، عورتوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ صرف نماز معاف ہے کہ حالت حیض کی نماز معاف ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں، حالت نفاس کی نماز معاف ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن فرض روزے سال میں ایک مرتبہ ہی آتے ہیں، چاہے فرض روزے کے دوران حیض آ جائے یا نفاس کی حالت میں رہے، اس وقت تو روزہ رکھنا نہیں ہے، بعد میں ان کی قضا کرنا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں، اپنی مستورات سے پوچھیں کہ کتنے رمضان ایسے گزرے ہیں کہ تم حیض کی حالت میں رمضان گزاری ہو، نفاس کی حالت میں گزاری ہو، ان ایام کو شمار کر کے گھر والوں کو بھی روزے رکھوائیں اور اپنے چھوٹے ہوئے فرائض روزے بھی رکھوا لیں، تو یہ ایک بری ذمہ ہو جائیں گے فرائض سے، اور اللہ سے توبہ استغفار بھی کرتے رہیں۔ مسائل معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ روزے کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے جو فرض ہمارے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کر لیں، یا جس کی قضا باقی نہیں، یعنی جو وقت پہ ادا کر لیتے ہیں وہ نفلی طور پر ان دنوں میں روزے رکھ لیں، کیونکہ سرما کے موسم کے دن بڑے مختصر سے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس میں پیاس نہیں لگتی، آسانی سے روزے رکھ لے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا عمل ان دنوں میں بآسانی یہ کیا جا سکتا ہے کہ تہجد کی نماز آسانی سے ادا کی جا سکتی ہے۔ عام طور پر عام دنوں میں چونکہ راتیں مختصر سی ہوتی ہے، گرما کے دن ہے، بارش کے دن ہے، راتیں مختصر سی ہوتی ہے، دن طویل ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، تو آدمی دیر سے سوتا ہے، جلد اٹھ نہیں پاتا، بلکہ اکثروں کی فجر کی نماز بھی نہیں ہوتی، بعض جو فجر پڑھتے ہیں تہجد بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ موسم بڑا اچھا ہے کہ ان دنوں میں ابھی مغرب بھی جلدی ہو جا رہی ہے، عشاء 7:30 کو ہو رہی ہے، اس کے بعد آپ اپنی ضروریات پوری کر لیں، کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں، جو مختصر سا کام کرنا ہے ضروری کام کر لیں، اور جلد سونے کی فکر کریں۔ 10-11 بجے تک بھی آپ سو جائیں گے، 6-7 گھنٹے بھی سوئیں گے تو 5 بجے آپ کی نیند بیدار ہو جائے گی، 5 بجے بھی اٹھ جائیں گے تو آپ کی نیند تقریباً 6 یا 7 گھنٹے اچھی طرح ہو جائے گی، اور 6-7 گھنٹے سونا بہترین نیند کہلاتی ہے۔ 5 بجے بھی اٹھ جائیں گے تو اس وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، اٹھ کر 2 رکعت تہجد پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، فرض نماز ادا کر لیں۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، کہ رات کے وقت اٹھنا یہ ایسا بہترین وقت ہوتا ہے، ایسا عمل بہترین عمل ہے کہ جس سے نفس کچلا جاتا ہے، کیونکہ اتنی سردی کے موسم میں رگ اوڑے ہوئے ہیں، سوٹر پہنے ہوئے ہیں، گرم سوئے ہوئے ہیں، اس وقت ہم اپنے نفس کو کچل کر بستر کو چھوڑ رہے ہیں، ہر راحت اور سکون کی چیزوں کو چھوڑ کر اٹھ رہے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں، یا جس کو گرم پانی میسر ہو جائے وضو کر کے اللہ کے بارگاہ میں
دوگانہ نماز پڑھ رہے، 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جب انسان اپنے نفس کو کچلے گا، نفس کے خلاف کام کرے گا، کہ صبح اٹھنا دشوار ہوتا ہے، نفس چاہتا ہے کہ آرام کرے، لیکن نہیں، انسان نے نفس کے خلاف کام کیا، نفس کو کچل کر، نفس کو دبا کر، نفس کے خلاف کام کرتے اٹھا، بیدار ہوا، نماز ادا کی، تہجد ادا کی، تو یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ان دنوں میں دوسرا عمل بآسانی یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم نفل روزوں کے ساتھ ساتھ نفل عبادت تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے، علیکم بقیام اللیل فإنہ دعو الصالحین، کہ تم اپنے اوپر تہجد کی نماز کو، قیام اللیل کو یعنی تہجد کی نماز کو لازم پکڑ لو۔ جب لازمی طور پر ہم نماز کو ادا کرنے لگیں گے تو اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول نے فرمایا، چند ایک انعامات اللہ نوازیں گے۔ پہلی صفت تو ان لوگوں کی بیان فرمائی کہ یہ صفت، یہ عادت نیک لوگوں کی ہے، کہ نیک لوگ رات میں جلد سو جاتے ہیں، اور جس وقت بھی سو جائیں لیکن صبح جلدی اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ دعو الصالحین، نیک لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارا شمار بھی، ہم چاہتے ہیں کہ نیک لوگوں میں ہو، صالح لوگوں میں ہو، صالحین میں ہمارا شمار کیا جائے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تہجد پڑھنے کا اہتمام کریں۔ 5 وقت کی فرض نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ تہجد پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ سب سے پہلا انعام، صالحین میں ہمارا شمار کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ مغفرۃ للسیئات، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے خط لکھ کر بھیجا۔ اس زمانے میں خطوط کا زمانہ تھا، خط و کتابت سے باتیں کی جاتی تھیں، حال چال، خیر خیریت، اپنے معاملات ایک دوسرے کو سنائے جاتے تھے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی مرید نے لکھ کر خط بھیجا کہ حضرت مجھ سے ہمیشگی پر اور مستقل طور پر تہجد کی نماز ادا نہیں ہوتی، اس لیے مستقل چھوٹ رہی ہے۔ حضرت نے بڑا عجیب جواب فرمایا کہ ہمیشگی کے طور پر چھوٹ رہی ہے تہجد، تو کبھی کبھار تو پڑھ سکتے ہیں، ہمیشگی پر پڑھ نہیں سکتے تو ہمیشگی چھوڑنے پر دوام کیوں ہے؟ ہمیشہ پڑھ نہیں سکتے تو ہمیشہ چھوڑ کیوں رہے ہو؟ یہ جواب لکھ کر دیا، یعنی یہ ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی پڑھ لیا کریں، جب نیند بیدار ہو جائے، نیت کر کے سوئیں، ارادہ کر کے سوئیں، اور شروع میں عادت لگانے کے لیے ذریعہ استعمال کر سکتے ہیں الارم کا، الارم لگائیں، وقت پر اٹھ جاتے ہیں۔ نیت کر کے اگر بندہ جب سوتا ہے تو یقیناً اللہ کی طرف سے اس کو بیدار کیا جاتا ہے، اس کے بعد انسان کو اختیار ہوتا ہے، اپنی غفلت کی وجہ سے دوبارہ سو جاتا ہے۔ ایسا ہر کوئی کوشش کر کے دیکھ لیں کہ اگر نیت کر کے، پکی نیت کر کے سوئے کہ مجھے فلاں وقت یا اللہ مجھے اٹھا دیجیے، اسی وقت آپ کی نیند بیدار ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھڑی میں وقت بھی دیکھ لیں۔ اس کے بعد انسان کی غفلت ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو اٹھ کر نماز پڑھ لے، چاہے سو جائے، اس کے بعد اللہ اختیار دے دیتا ہے۔ تو تہجد کی نماز پڑھنے کا بڑا اہتمام کیا کریں۔ تو سب سے پہلا انعام صالحین میں شمار ہوگا تہجد پڑھنے کی وجہ سے۔ دوسرا، گناہوں کے معافی کا ذریعہ ومغفرۃ للناس، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کی کارگزاری لائی گئی کہ فلاں شخص ہے، تہجد پابندی سے ادا کرتا ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے، دن نکلتا ہے تو چوری میں لگ جاتا ہے، چوری کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب اس کی تہجد کی نماز اس کو چوری کرنے سے روک دے گی، اور ہوا بھی ایسے ہی، آدمی کو ہدایت مل گئی۔ تو تہجد پڑھنے سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے، گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ وَمَنْحَاتَ لِلْآثِمِ، حدیث میں کچھ اس طرح الفاظ ہے کہ تہجد کی نماز ادا کرنے پر ایک تو صالحین میں شمار ہوتا ہے، دوسرا گناہوں کی معافی ہوتی ہے، نیک اعمال انجام دینے کی توفیق ہوتی ہے، اور گناہ چھوٹ جاتے ہیں، گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ بڑے بڑے گناہ، بہت سارے ایسے لوگوں کے واقعات کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ میں ملوث تھے، لیکن تہجد کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ نے تہجد کی برکت سے ان کو گناہ سے بری کر دیا، گناہ سے چھڑوا دیا، اور ان کی زندگی سے گناہ کو ختم کر دیا، گناہ سے توبہ کی توفیق مل گئی۔ تو صالحین میں شمار ہوگا، گناہوں کی معافی ہوگی،
نیک اعمال کرنے کی توفیق ہوگی، گناہ کے کام چھوٹ جائیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا، کہ جنت میں ایسے بالا خانے بنائے گئے ہیں، یرا ظاہرها من باطنها، کہ جس کے باہر سے اندر کی چیزیں نظر آتی ہیں، وظاہرها من باطنها، اور اندر سے باہر کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس طرح کے بہترین بالا خانے بنائے گئے ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں جس کے عالی شان مکان ہوتے ہیں، بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں، تو ان کی کانچ محل ہوتے ہیں، شیش محل ہوتے ہیں، جو باہر سے اندر والوں کو باہر کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کا ظاہر حصہ اندر سے نظر آتا ہے، یعنی اندر والوں کو باہر کا حصہ نظر آتا ہے، باہر والوں کو اندر کا حصہ نظر آتا ہے۔ تو یہ بالا خانے کس کے لیے بنائے گئے؟ حدیث میں آیا ہے اعدہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے بالا خانوں کو تیار کیا ہے جن لوگوں کے اندر 4 علامتیں ہوں گی، 4 صفتیں جن کے اندر ہوگی، ان کو ان بالا خانوں سے نوازا جائے گا۔ سب سے پہلے جن کے اخلاق عمدہ ہوگے، نرم گفتار ہوگی، نرمی سے جو پیش آتے ہوں گے لوگوں سے، سختی سے پیش نہیں آتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تقریباً 10 سال رہا۔ 10 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ اتنے عمدہ اخلاق تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور آج ہمارے اخلاق کیا ہے؟ ہم خود اپنے گرہبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ہم اپنے ماتحتوں سے کس طرح پیش آتے ہیں، دکان پر کام کرنے والے نوکر چاکروں سے کس طرح پیش آتے ہیں، ملازموں سے کس طرح پیش آتے ہیں، اپنی بیوی سے کس طرح پیش آتے ہیں، اپنے والدین سے کس طرح پیش آتے ہیں۔ ہم اپنے گرہبان میں خود جھانک کر دیکھ لیں کہ ہمارے اخلاق عمدہ ہے، گھٹیا ہے، کیسے ہیں، ہم خود اس کا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے بہترین اخلاق جس کے ہوگے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو ان بالا خانوں سے نوازے گا جو جنت میں ہوں گے۔ یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جس کا ظاہر باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہو۔ دوسری صفت حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمائی کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو، حاجت مندوں کو کھانا کھلاتا ہو، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہو۔ تیسری صفت جو پے در پہ روزے رکھتا ہو، فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کے رکھنے کا اہتمام جو کرتا ہو، یہ تیسری صفت۔ اور چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ وصلی باللیل والناس نیام، کہ اس وقت رات میں نماز پڑھتا ہے کہ جب لوگ سوتے ہیں، اس وقت جو بندہ اٹھ کر رات تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان 4 صفت رکھنے والے بندوں کو بالا خانوں سے نوازتے ہیں۔ تو کتنا بہترین انعام ہے اور کتنا بہترین موقع ہے کہ موقع بھی بڑا اچھا ہے، سرما کا موسم ہے، روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہیں، راتیں بڑی طویل ہے، اچھی نیند لے کر بھی ہم تہجد کے وقت بآسانی اٹھ سکتے ہیں۔ تو 2 صفت کے حامل تو ہم اس موسم میں ہو جائیں گے کہ روزہ دن کا رکھ کر کبھی پیر جمعرات کا رکھ لیں، کبھی 13، 14، 15 قمری تاریخ کے اعتبار سے ایام 20 جسے کہا جاتا ہے اس کا روزہ رکھ لیں، یا جس دن بھی آپ کو مناسب لگے اس دن کا روزہ آپ اپنی سہولت کے مطابق اس نیت سے رکھ لیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور نیک لوگوں میں میرا شمار ہو جائے، میرے گناہ معاف ہو جائے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور توفیق مجھے مل جائے۔ وَمَغْفِرَةٌ لِلنَّاسِ وَدَعُوا لِلصَّالِحِينَ، کہ تہجد پڑھنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انعامات بیان فرمائے کہ صالحین میں شمار ہوگا، گناہ معاف ہوں گے، گناہ چھوٹیں گے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق ہوگی۔ اور ایک عمل اس موسم میں یہ کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات۔ صدقہ خیرات تو ہمیشہ کرنا بہتر ہے، لیکن اس موسم میں جیسے موسم کی مناسبت سے غریبوں میں، محتاجوں میں، جو باہر فٹ پاتھ پہ لوگ سوتے ہیں، ان کو گرمی کے کپڑے پہنچا کر سوٹر، مفلر، چادر، جو بھی آپ ان کو مہیا کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس سرما کے موسم میں گرمی حاصل کر سکیں، یا پھر مسجدوں میں گرم پانی کا انتظام کر کے کہ وہاں پر نمازی لوگ آتے ہیں اور وضو کرنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، فجر کے وقت، عشاء کے وقت، مغرب کے وقت بوڑھے لوگ ہوتے ہیں یا پھر نوجوانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو ان کو راحت پہنچانے کے لیے ثواب کی نیت سے جب تک آپ کا انتظام کیا ہوئے پانی سے، گرم پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس وقت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔
اس کا بہترین ذریعہ ہے کہ مسجدوں میں گیزر لگایا جائے۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے شہروں میں وضو خانوں پر دو کناروں پر گیزر ہوتے ہیں اور اس کی نل فٹنگ الگ ہوتی ہے، تو لوگ اس سے وضو کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی تہجد پڑھتا ہے، کوئی اپنے فرض نماز ادا کرتا ہے، کوئی وضو ہی کرتا ہے۔ تو بہترین ذریعہ ہے صدقہ خیرات کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ ایک تو دن کا روزہ رکھے، اس موسم میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں، رات طویل ہوتی ہے، رات میں تہجد کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کریں، غریبوں میں، فٹ پاتھ پہ رہنے والے لوگوں میں کمبل بانٹیں، سوٹر بانٹیں، اور مدرسوں میں جو غریب بچے پڑھتے ہیں ان کو سوٹر دیں، مفلر دیں، ٹوپی دیں، تاکہ وہ سردی سے بچ سکیں۔ اور اسی طرح مسجدوں میں بھی گرم پانی کا انتظام کر سکتے ہیں۔ ایسے بہت سارے مواقع ہیں جن میں سے یہ موقع بڑا بہترین موقع ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، موسم سرما کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس موسم سرما سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔